السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ وقال تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم وقال تعالی قل ان تخفوا ما في صدورکم وتبدوه یعلمہ اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج سے انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان کو حدیث کہتے ہیں، حدیث۔ اور کبھی کبھی جو حدیث ہوتی ہے، حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ کبھی کبھی حدیث قولی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی، کبھی کوئی حدیث فعلی ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا تو صحابہ کرام نے اس کو دیکھا اور یا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آگے نقل کر دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک تیسرا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تیسرا پہلو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ حدیث تقریر کیا ہے؟ کہ تقریر قرار سے ہے، کسی چیز کو باقی رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو رہا تھا، آپ نے اس کے اوپر نکیر نہیں فرمائی۔ نکیر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اسے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں تقریر۔ دیکھیں، اگر کوئی آدمی عام حالات میں کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، کسی ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو چل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پولیس والا دیکھ رہا ہو تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو روکے۔ عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے، عام آدمی جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی عام آدمی اس کے سامنے کوئی جرم کر رہا ہے تو بہتر بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، بہترین بات یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم دل میں تو برا سمجھے۔ لیکن نبی کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، نبی کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ نبی کی ذمہ داری ہے کہ اس نے روکنا ہے اس کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو نبی کہے کہ کوئی نہیں، میں نے دل میں برا سمجھتا ہوں، اس کو ادھر چلا جائے۔ نہیں، نبی کا کام ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اس کو روکے۔ جس طرح پولیس والے کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکے، اس کو حتی الوسع اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ تو اسی طرح نبی کی، تو اس کو کہتے ہیں تقریر، کہ نبی علیہ السلام نے کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے اوپر نکیر نہیں کی، اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا یا منع نہیں کیا اس سے، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے یا حدیث کے تین پہلو ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث فعلی ہوتی ہے نا، اسی کو سنت بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں۔ اور سنت کیا ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے، ہم مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہیں تو اب کھانا کھاتے ہیں، ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن ایک کھانا کھانا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو اس کو کہیں گے کہ یہ سنت کے مطابق کھانا کھایا۔ عام آدمی پانی پیتے ہیں تو ایک آدمی کھڑے ہو کر پانی پی لے، بیٹھ کے پی لے، چلتے ہوئے پی لے،
جو ہے وہ پی لیا اس نے اپنی پیاس بجھا لی. لیکن ایک ہوتا ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق پانی پیا اس نے پانی پہلے جو ہے وہ لیا، اور پانی کے اندر اس کو جو ہے وہ دیکھا اور کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے. پھر اس نے بسم اللہ پڑھی، پھر اس نے جو ہے وہ تھوڑا پانی پیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر سانس لیا اس کے درمیان. پھر دوسری مرتبہ اس نے تھوڑا پانی پیا اور تھوڑا زیادہ پیا پہلی مرتبہ سے، اور اس نے پھر سانس لیا. اور اب تیسری مرتبہ جب اس نے پیا تو پھر جتنا پانی اس نے پینا ہے وہ سارا ایک ہی سانس میں، باقی جو ہے وہ تیسرے میں وہ پی لیا اس نے. تو یہ سنت طریقہ ہے. اور پینے کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ کہا. تو جو ہے وہ پہلے پانی پینے میں عام حالات میں اور اس میں فرق پڑ گیا کہ یہ سنت کے مطابق اس نے پیا. تو ہم بہت سارے کام کرتے ہیں عادتاً کرتے ہیں، عادت کے طور پر. ہم نے کھانا ہے، عادتاً کھانا کھاتے ہیں، مجبوراً ہے ہماری. پانی پیتے ہیں، عادتاً پیتے ہیں. ہم مسجد جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں بازار جاتے ہیں تو عادتاً جاتے ہیں، جی ہم نے جو ہے وہ خریداری کرنی ہے. گھر جاتے ہیں عادتاً جاتے ہیں، ہم نے روزانہ گھر جانا ہوتا ہے. جو ہے وہ بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں. یہ سارے کام ہماری عادت ہوتے ہیں. لیکن انہی کاموں کو اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے تو وہ عادت عبادت بن جائے گی. عادت جو ہے وہ عبادت بن جائے گی. آپ بیٹھیں، کھانا کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھو لیں، دسترخوان پر بیٹھیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھائیں. کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں اور اس کے بعد کھانا شروع کریں. بسم اللہ سے کھانا شروع کریں اور پھر جو ہے وہ ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب جو ہے وہ کھانا ٹھہر کر کھائیں، چبا کر کھائیں، تیزی سے نہ کھائیں، اور بہت گرم چیز منہ میں نہ ڈالیں. اور جو کھانا ہے یا پینا ہے اس کے اندر جو پانی ہے اس کے اندر پھونک نہ ماریں. تو آپ اپنے یا اس کے کھانے کے بعد پھر آپ کیا کریں؟ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، دعا پڑھیں اور اس کے بعد ہاتھ دھوئیں. اور جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ سنت کے مطابق ہو گیا، آپ نے کھانا کھا لیا. تو یہ کھانا جو پہلے آپ نے عادت کے مطابق کھایا تھا، سنت کے مطابق کھا لیا، عبادت بن گیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سونے کے لیے آپ کے تو سونے کے آداب ہیں جی. سونے سے پہلے کیا کریں؟ آپ وضو کریں، مسواک کریں، اور اس کے بعد اپنی جو ہے وہ چارپائی پر آ کر بیٹھیں بستر پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ چاروں کل پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں. اور پھر کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو دم کریں اور پورے جسم کے اوپر وہ پھیر دیں. تو اب کہتے ہیں کہ یہ آپ نے، اور پھر دانی کروٹ پر لیٹیں اور لیٹ کر پھر دعا پڑھیں اللہم باسمک اموت و احیا. تو آپ کا سونا عبادت بن گیا. اب اس پر آپ کو اجر ملے گا. پہلے سونے پر آپ کو کچھ نہیں ملا تھا، اس پر اب آپ کو اجر ملا. تو یہ ہو گیا سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو انشاءاللہ العزیز ان جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ہم جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی حدیثیں بھی پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کی فعلی حدیثیں بھی پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کی تقریری حدیثیں بھی پڑھیں گے. اور اس میں وہ حدیثیں بھی آئیں گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یا وہ جیسے ہم نے کہا کہ جو فعلی حدیثیں ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالفعل جو کام کیے ہیں، وہ جو سنت ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص نصیب کریں کہ ہم یہاں پر بیٹھنا یہ اپنے جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا بیٹھنا ہو. تو یہ تین کام ہو گئے. اور چوتھا کام وہ یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے کے بعد آدمی توبہ کرے کہ یا اللہ جس طرح اس کا حق تھا یا اللہ اس طرح ہم نہیں کر سکے، اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ ہمیں معاف کر دے. ایسے نماز پڑھتے ہیں نا ہم، تو نماز پڑھتے ہیں تو جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. تو معافی کس چیز کی ہے؟ کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا یا اللہ وہ ادا نہیں ہو سکا، اللہ ہمیں معاف کر دے. تب کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر آپ کی کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی شمی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں اس ترتیب سے. یعنی آپ نے سلام پھیرا دونوں طرف اور اس کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس سے کیا ہو گیا؟ نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. تو اس کی یہ جو امام ہیں ریاض الصالحین والے جو صاحب ہیں، جنہوں نے امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کی بک جو ہے نا وہ کتاب لکھی ہے، اس کو کہتے ہیں ریاض الصالحین. جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دا گارڈنز آف رائچوس، جو نیک لوگوں کے باغات. تو سبحان اللہ، یہ انہوں نے اس کو ریاض الصالحین کے نام سے لکھا ہے. روضہ کہتے ہیں جو ہے وہ باغ کو،
باغ کو، اور ریاض باغ کی جمع ہے ریاض، اور الصالحین نیک لوگ، صالح کہتے ہیں نیک کو، صالحین نیک لوگ، نیک لوگوں کے باغات۔ اچھا، تو اب جب آدمی باغ میں جاتا ہے تو کبھی کچھ کھاتا ہے، کبھی کچھ کھاتا ہے، کبھی کچھ کھاتا ہے، تو جب نیک آدمی حدیث کی کتاب پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، تو اب کہتے ہیں کہ وہ چیزیں وہ جمع کرتا ہے جو آخرت میں اس کو کام دینے والی ہیں، نیک لوگ۔ تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس سنت کو سیکھے گا، کبھی اس کو سیکھے گا، کبھی اس پر عمل کرے گا، کبھی اس پر عمل کرے گا، اور یہ اس کو آخرت میں فائدہ دینے والی ہیں۔ تو اب اس کا جو ہے وہ پہلا جو انہوں نے باب جو شروع کیا ہے، پہلا چیپٹر، وہ کہتے ہیں باب الاخلاص و احضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ۔ کہتے ہیں کہ یہ باب ہے اخلاص کے بارے میں۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ سنسیریٹی کو، یعنی جو بھی کام کرے آدمی اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ وَإِحْضَارُ النِّيَّةِ، اور ایک یہ ہے کہ جو بھی کام کرے تو جو ہے وہ اس کی نیت کیا ہے، اپنی نیت کو کہتے ہیں کہ تازہ کر لے، اپنی نیت کو تازہ کر لے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، اور جو ہے وہ وقت گزاری کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ جو کر رہا ہوں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ فی جمیع الاعمال والاقوال، کہتے ہیں کہ جتنے بھی کام اپنی زندگی میں آدمی کرتا ہے نا، تو جو ہے وہ جمیع الاعمال، جتنے بھی کام کرتا ہے ان کے اندر، تمام اعمال کے اندر ہمیشہ نیت، عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے پیار کریں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کریں، اس لیے کریں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں پر شفقت کرو، اپنے بچوں سے محبت سے پیش آؤ، بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اس کی طرف مسکرائیں، اس کی دل جوئی کریں، اس کا ہاتھ بٹائیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ ماں باپ ہیں، کسی کے کوئی خوش قسمت ہے تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی یہ نہ کرے کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کل مجھے جائیداد میں حصہ ملے گا، یا اس لیے کر رہا ہوں کہ ابا جی ناراض ہوتے ہیں ذرا خوش ہو جائیں گے، نہیں، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا ہے کہ اپنے والدین کو یا وہ راضی رکھو، اور والدین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو اور اپنے آپ کو پست کر دو، میں اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ والاحوال البارزۃ والخفیہ، اب کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسے حالات ہوتے ہیں جو سب دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ایسے حالات کہ جو سب نہیں دیکھ سکتے بلکہ وہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو ظاہری اعمال ہیں ان کے اندر بھی نیت کو ٹھیک رکھنا ہے، اور جو خفیہ ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے، تو ان میں بھی نیت کو ٹھیک رکھنا ہے۔ تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے اپنی جو کتاب کا آغاز کیا ہے پہلے چیپٹر کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس سے کیا ہے، اللہ کی کتاب سے کیا ہے، اور فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی کام کریں، جو بھی عبادت کریں اللہ کی، تو خالص جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، مخلصین، اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کریں، حنفاء، یکسوئی کے ساتھ، یکسوئی، کسی کو اور اس میں شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو اور شریک نہ کریں۔ ایک صحابی تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا جب کہ بھائی جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں کام تو جو بھی کرتا ہوں نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، لیکن یہ بھی میرا دل کرتا ہے یا رسول اللہ لوگ تعریف کریں، یار ٹھیک کیا، اس نے اچھا کام کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے وہ سورہ کہف کی جو ہے وہ آخری آیت ہے، آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے نا قیامت کے دن اپنے اللہ سے ملے، اپنے اللہ سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیکی کے کام کرے، اچھے کام کرے،
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ نہ کرے کہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ابا جی بھی راضی ہو جائیں اور اللہ بھی راضی ہو جائیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بہن بھائی بھی راضی ہو جائیں اور اللہ بھی راضی ہو جائیں، نہیں، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھیں اس کام کے لیے جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ کریں گے، حنفاء، مکمل یکسوئی ہو اس میں، یکسوئی۔ اچھا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہتے ہیں اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے تو اسی لیے پڑھتا ہے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ بھی اسی لیے دیتا ہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ راستہ ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ جو کمیٹڈ ہوتے ہیں نا، جو کمیٹڈ لوگ ہیں یا مضبوط ہیں اپنے فیصلوں میں، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، یہ صاحب فضیلت لوگ ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح پھر انہوں نے دوسری آیت ذکر کی، کہتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ دیکھو تمہارے اللہ جو ہے نا، وہ جب تم کوئی اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرتے ہو تو اللہ کو نہ تو حاجت ہے جانور کے گوشت کی، اللہ کو تو نہ گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اور ولا دماؤہا، نہ اللہ کو جو ہے وہ جو خون تم بہاتے ہو تو اس کا اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ جل جلالہ جو ہے وہ تمہارا جو دل ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ دل کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے اخلاص کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ یہ کر رہے ہو، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ تیسری آیت انہوں نے ذکر کی، قل ان تخفوا ما فی صدورکم، یہ تیسری آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے، قل ان تخفوا ما فی صدورکم و تبدوہ یعلمہ اللہ، دیکھو جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اپنے سینوں میں یا ظاہر کرتے ہو، سب کا سب اللہ جانتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اللہ کے لیے ظاہر بھی ظاہر ہے اور پوشیدہ بھی ظاہر ہے۔ یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہم نے کوئی چیز چھپا لی کسی سے تو اس کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن میرے اللہ کے لیے ہم نے جو ظاہر کیا ہے وہ بھی ظاہر، اور جو پوشیدہ رکھا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ظاہر ہے۔ فرشتوں سے بھی چیز چھپائی جا سکتی ہے، کیوں؟ ان کو دل کا حال پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ قیامت میں کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو لایا جائے گا، 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب ظاہری طور پر تو وہ ان کے پاس بڑے بڑے اعمال ہوں گے، کہ جو عالم ہوگا، بڑا نیک جی، بڑا اس نے علم پھیلایا، اس نے بڑی دین کی خدمت کی، وہ آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اتنے نیکی کے کام کیے، تو اللہ فرمائیں گے سب جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ لا کے لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے جی، بڑا زبردست عالم ہے، تو کہتے ہیں تو نے تو اس لیے کیا تھا، لوگوں نے تمہیں کہہ دیا، حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسرا آدمی ہوگا جو شہید ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آئے گا اور وہ بھی اپنی جو ہے وہ گنوائے گا کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے کوئی خیر کا کام ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر میں نے اپنا پیسہ خرچ نہ کیا ہو، یا اللہ ہر جگہ پیسہ خرچ کیا، یہاں پر دیا، وہاں دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اور جہاں پر بھی میں نے سنا کہ جہاں پر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو میں نے جا کر وہاں پر خرچ کیا، یا اللہ میں نے تو یہ سارا کچھ اس لیے آپ کے لیے کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، تو نے لوگوں سے تعریف کروا لی، تمہارے دل کی نیت یہ تھی، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو۔ اور تیسرا آدمی وہ ہوگا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ شہید وہ ہو جائے، تو شہید جو ہے نا وہ بھی کہے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے طاقت دی، جوانی دی، اور آپ نے مجھے جرت دی اور بہادری دی، اور میں نے تو پھر جو ہے وہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور میں نے تو ہر جنگ میں شرکت کی، اور جو ہے وہ کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا، اور میں نے ہر جگہ داد شجاعت دی، تو اللہ فرمائیں گے تو نے یہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر آدمی ہے، تو نے میرے لیے تو کچھ نہیں کیا، اگر میرے لیے کیا ہوتا تو آج مجھ سے بدلہ بھی پا لیتا، تو حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ تو اب ظاہری طور پر تو یہ باتیں جو ہیں فرشتوں کو بھی معلوم نہیں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جب جائے گا تو اللہ سے یا وہ اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، اور کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کا دیکھنا، اس میں جو آدمی خیانت کرتا ہے اللہ اس کو بھی جان لیتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تم اپنے سینوں میں چھپائے رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو
اب وقت کافی ہو گیا، لیکن ہم برکت کے لیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ جس نسبت سے ہم بیٹھے ہیں وہ اس میں کچھ مطابقت اور مناسبت ہو جائے۔ تو یہ پہلی حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں ان امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن رباح بن ریاح بن عبد اللہ بن قرۃ بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب القرشی العدوی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری پہلے جو ہے نا ان کا پورا نسب نامہ ذکر کیا ہے کہ مجھے جو ہے نا ہم نے جو بات سنی ہے، یہ امیر المومنین ابو حفص، ان کی جو کنیت تھی وہ ابو حفص تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ جو تھے عمر بن خطاب، اب ان کے جو والد عمر ان کے جو والد تھے، ان کے والد تھے خطاب، ان کے والد جو تھے نفیل، ان کے والد جو تھے وہ عبد العزیٰ، ان کے والد جو تھے وہ ریاح، اور ان کے والد جو تھے عبداللہ، اور ان کے والد جو تھے قرۃ، ان کے والد جو تھے رزاح، اور ان کے والد جو تھے عدی، اوکے، اور ان کے والد جو تھے کعب۔ اب یہاں پر جا کر ان کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو ہے وہ الگ ہیں، لیکن اس پر جگہ پر جا کر کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں آگے بن لوی بن غالب القرشی، جو قریشی ہیں، العدوی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انما الاعمال بالنیات، دیکھو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور دیکھو جو بھی آدمی، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی، جس کی اس نے نیت کی۔ اگر اس نے نیت کی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس کو وہی کچھ ملے گا، اور اگر اس نے نیت کی اللہ کو راضی کرنے کی تو اس کو وہی کچھ ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، حتیٰ کہ ہجرت جیسا بڑا عمل، ہجرت بہت بڑا عمل ہے، کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ سبحان اللہ، اعمال کچھ ایسے ہیں کہ 3 اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آدمی اگر کرے اللہ کی رضا کے لیے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کوئی اسلام قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو پہلے والے اعمال ہیں اللہ سارے گناہوں کو بخش دیں گے، اللہ نیکی ساریاں جمع کر لیں گے، اس کی کفر کی حالت میں بھی نیکی کی ہوگی اللہ اس کو سنبھال کے رکھیں گے، لیکن اگر کوئی گناہ کیا تو اللہ معاف کر دیں گے، اس کی گویا کہ نئی زندگی شروع ہو گئی۔ دوسرا کیا ہے کہ ہجرت بھی ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے جان مال دین کی حفاظت کے لیے، ان میں سے کسی چیز کی حفاظت کے لیے اگر آدمی اپنا گھر بار چھوڑتا ہے تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے اگر وہ اپنا گھر بار چھوڑنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے تو وہ مہاجر ہے اور اس کو ہجرت کا ثواب ملتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فمن کانت ہجرتہ، تو یہ بھی ہجرت بھی اتنا بڑا عمل ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اس کو کرتا ہے اس سے پہلے والے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ معاف۔ اور تیسرا عمل جو ہے نا وہ حج ہے، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں گویا وہ تھے ہی نہیں، بالکل صاف ستھرا پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہجرت جیسا بڑا عمل، کہتے ہیں کہ جس نے کیا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس آدمی نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت واقعی، جس نے نیت کی ہجرت کرنے کی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کا حکم مان کر ہجرت کر رہا ہوں، تو اس کو وہی کچھ ملے گا، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو پھر اس کو ثواب بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کا ملے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اچھا اب کبھی کبھی کوئی آدمی یہ کرتا ہے کہ اچھا جی ہم انگلینڈ چلتے ہیں یا ہم امریکہ چلتے ہیں، اور نیت کیا ہوتی ہے کہ ذرا پیسے کما لیں گے، ٹھیک ہے جی، تو ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہجرت والا ثواب ہے وہ اس میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ فائنینشلی ویل آف ہو جائیں، تو اب ٹھیک ہے، اب اس کو پھر آپ کو ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، اگر کوئی آدمی اس لیے ہجرت کرتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا فائدہ مل جائے،
یا او امرأۃ ینکحها، یا کوئی آدمی اس لیے جگہ اپنا گھر بار چھوڑتا ہے اور دوسری جگہ شفٹ ہوتا ہے کہ اس نے منگیتر بن کر جانا ہے، یا وہ منگیتر بن کر جانا ہے، تو کہتے ہیں کہ یا اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت کا ثواب اس کو، تو کہتے ہیں کہ جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی ہے وہ اسی میں شمار ہوگا، اللہ اور رسول والی ہجرت یہ نہیں ہوگی۔ جو اللہ اور رسول والی ہجرت جس پر اجر ملتا ہے یہ وہ نہیں ہوگی، جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں جی انگلینڈ جا رہا ہوں یا امریکہ جا رہا ہوں پیسے کمانے کے لیے، اور مجھے بھی وہی ثواب ملے کہ میرے گناہ سارے بخش دیے جائیں اور میں پاک صاف ہو جاؤں سارا گناہوں سے، تو ویسا نہیں ہوگا۔ جس نیت سے، جس عمل جو ہے وہ جس نیت سے آپ نے ہجرت کی تو وہ ہوگا۔ البتہ کوئی آدمی یا ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پر اس کا دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، یا اپنی عزت کی حفاظت کرنی، اپنے جو ہے وہ اپنے مال کی حفاظت کرنی، جان کی حفاظت کرنی مشکل ہو گئی، اب وہ اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر وہ جو ہے وہ ساری فضیلتیں جو ہجرت والی ہیں وہ ملیں گی۔ یہ جو تبلیغ میں جاتے ہیں جیسے 4 مہینے چلے کے لیے، جی جی، یہ بھی ہجرت میں آتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پر وہ کس لیے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب وہ تو ظاہر ہے علماء کرام اس میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑے، اللہ نے اس میں جو ہے وہ فضائل رکھے ہیں۔ تو خیر کہتے ہیں کہ متفق علی صحتہ، کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کے صحیح ہونے پر متفق ہیں، متفق علی صحتہ، متفق لوگ متفق ہیں، یعنی امت ساری اس کے اوپر متفق ہے۔ رواہ امامہ المحدثین، محدثین نہیں محدثین، کہتے ہیں کہ ان کو دونوں جو بڑے امام ہیں نا دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی دونوں بڑے امام کون سے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ان دونوں نے اس کو رواہ امامہ المحدثین، دونوں بڑے محدثین جو ہیں انہوں نے ذکر کیا، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ہے امام بخاری، یہ ان کا انہوں نے پورا شجرہ نسب بیان کیا، اور پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری النیساپوری رضی اللہ عنہما فی صحیحہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں نے اپنی ان کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے جو سب صحیح ترین کتابیں ہیں، کہتے ہیں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان لکھی گئی کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس حدیث کی جو آج ہم نے برکت کے لیے اس کو پڑھ لی، اللہ نے چاہا تو اس کی جو تفصیل ہے، تشریح ہے، اللہ نے موقع دیا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔